چربی کی فضیلت ایک اور بھی آپ کو بتا دوں میں, لیکن کھانا اپنی ذمہ داری پہ مرمرا گئے تو میرے اوپر کیس نہیں کر دینا, ڈاکٹر سے پوچھ لینا, آخر میں آنا تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہے. دوسرا چربی کی فضیلت قرآن سے پھر ایک اور عالم نے بتایا. انہوں نے بولا دیکھو یار, ہم جو کوکنگ آئل کھاتے ہیں پیکنگ کے, پکوڑے تل تل کے اور فلانا کر کے, ایک بڑی زبردست انہوں نے توجہ دلائی. انہوں نے کہا قرآن میں کیا آتا ہے, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, یہودی نے گناہ کیے, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اونٹ کی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی. بیل کی چربی بھی حرام. جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت ہے, چربی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر چربی نقصان دہ چیز ہوتی تو یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے حرام ہوتی, یا پینلٹی لگتی کہ اب تو تم نے یہی کھانی ہے, چربی کھانی ہے. حرام کرنا گناہوں کی وجہ سے اس کی علامت ہے کہ تم سے اللہ ناراض ہے, چربی کی نعمت اللہ تم سے چھین رہا ہے, یہ نعمت اب تمہیں نہیں ملے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو بیل کی چربی کھایا کرو. اس دن تو پھر میں نے 2 سال پہلے میں نے اونٹ کیا تھا نا, تو اونٹ جب میں نے حلال کیا, اونٹ میں چربی بہت کم ہوتی ہے, تو میں نے تو اس کی ساری سفید چربی جمع کر کے اس کو پگھلا کے گھی بنا کے رکھ لیا. پھر میرے پراٹھے اسی میں بنتے تھے, کوئی ذرا بھی ہیک نہیں ہوتی. ہم بچپن سے بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو چھیچڑا ہے یہ ہیک اسمیل آ رہی ہے, اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, تو بچوں کو پھر دیسی کی عادت ہی نہیں پڑتی. تو آرٹیفیشل چیزوں میں ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے وقتی طور پر, لیکن بچوں کو دیسی کی شروع سے عادت ڈالو. آج بچوں کو دودھ پیتے ہوئے اسمیل آتی ہے, ڈبے کا دودھ پیتے ہوئے کچھ بھی نہیں آتا. حالانکہ ڈبے کا دودھ نہیں پیو میرے بھائی, یہ کھلا دودھ پیو, کھلا دودھ, تو اس میں غذائیت ہے. خیر کہاں سے کہاں ہم چلے گئے. تو اگر چربی بری چیز ہوتی, بقرعید میں کیا کیا کرو, چربی کا گھی نکال کے رکھ لیا کرو, پراٹھے اسی میں بنایا کرو. ڈاکٹر پراٹھوں سے منع کرتے ہیں, اب اتنا بھی ہم ڈاکٹروں کو لفٹ کرا لو, بال کھانا جو ہے اس چربی میں پکایا کرو, اور پھر تھوڑا بھاگم دوڑم بھی کیا کرو, تھوڑا بھاگا دوڑ بھی, ورنہ پھر مر جاؤ گے. تو پھر مجھے نہیں کہنا کہ اب تم نے مارا ہے اس کو, وہ پھر تم اپنی ہے کوئی کام ہی نہیں ہے, تو پھر مرو گے ہی نا, ظاہر ہے.